غلامی شرط اول ہے، محمد کی غلامی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اسی طرح پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی، انسان تو انسان رہ گئے، ہمارے آقا حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں نے بھی محبت کی ہے۔ پچھلے جمعے جو ہے جانوروں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان جانوروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی اور ہم انسان کیسے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے، اگر اس نسبت کا ہم ادب و احترام کریں گے، اس نسبت کو اپنائیں گے، اپنے محبوب کے صدقے اللہ ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کے وہ محبوب تھے، ان کی اداؤں کو جو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ کوئی بھی کسی بھی چیز کی نسبت ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کا ادب و احترام ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اگر ہم اس کا ادب و احترام نہیں کرتے تو ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روح سے دائرہ اسلام سے بھی نکل سکتے ہیں۔ ایک شخص قرآن کی بے ادبی کرتا ہے، جان بوجھ کے سنت کی بے ادبی کرتا ہے، نبی کے مصلی کی بے ادبی کرتا ہے، تو کسی بھی چیز کی بے ادبی کرتا ہے جان بوجھ کے، وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی چیز کی نسبت ہو جائے، چاہے وہ ادنا سی ایک ٹوپی ہے یا دستار مبارک ہے یا مسواک ہے، کوئی بھی شے ہے، اس کی ہم بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہاں بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے اس چیز کی، روضہ انور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی تو وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ بھی پھر ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی خوشنودی، اپنی رضا اپنے محبوب کی اتباع اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھی ہے، ان کی اداؤں میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے، اپنی محبوبیت کو چھپا رکھا ہے۔ جو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ سیدہ طیبہ حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بہن بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن، ایک دن سیرت حلبی میں لکھا ہے، ان کی والدہ نے کہا، بیٹی دوپہر ہو چکی ہے، آپ بکریاں چرانے کیوں نہیں جا رہی؟ تو حضرت شیمہ نے کہا، مجھے سے اکیلے نہیں چرائی جاتی، یہ مجھے تنگ کرتی ہیں، کبھی ادھر موڑنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا، پھر کیا چاہتی ہے تو؟ کہنے لگی، مجھے کسی کی ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے۔ فرمایا حضرت حلیمہ نے، میں تو جا نہیں سکتی، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو کیا کس کی مدد چاہتی ہے؟ تو حضرت شیمہ نے کہا، میں اپنے چھوٹے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چاہتی ہوں، ہیلپ چاہتی ہوں، میں ان کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا بیٹی یہ چھوٹا بچہ تیری کیا مدد کرے گا، تیری کیا ہیلپ کرے گا، تو اس کو لے جانا چاہتی ہے؟ تو حضرت شیمہ نے کہا اماں جی ایک دن میں اپنے اس بھائی کو لے کر گئی تھی، جب بکریاں لے کر جا رہی تھی راستے میں مجھے ایک راہب ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والا بہت بڑا یعنی عالم ملا۔ اس نے دیکھتے ہی مجھے روک لیا اور میں نے اپنے بھائی کو پکڑا ہوا تھا، بکریوں کو ہانک رہی تھی۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت شیمہ نے کہا میں نے کہا یہ میرے چھوٹے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس راہب نے کہا میں اس آدمی کی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل میں پڑھ چکا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی شخصیت بنیں گے، لہذا تم اس کا خیال رکھنا۔ فرمایا ایک بات تو اس نے کی، اس نے مجھے بھی پیار دیا، میرے بھائی کو بھی پیار دیا۔ آگے جب جہاں جہاں میں جاتی تھی بادل کی ایک ٹکڑی میرے اوپر سایہ کرتی رہتی تھی، اور جب میں اس اپنے بھائی کو جس دن لے کر گئی تھی اس دن بکریوں نے مجھے تنگ بھی نہیں کیا چر چر کے۔ جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی وہاں آ کر بکریاں ایسے بیٹھ جاتی ہیں، میں بھی اپنے بھائی کے چہرے کو تاک رہی تھی، وہ بکریاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تاک رہی تھی۔ یعنی کہ انسان تو انسان رہ گئے، جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، ایک دن آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک کافر کو دیکھا، اس نے ہرنی کو پکڑا ہوا ہے، آپ کا گزر ہوتا ہے، مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چیخ رہی تھی ہرنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو کہا تو نے اسے کیوں شکار کیا ہے؟ کہنے لگا اب اسے کھاؤں گا، اسے ماروں گا، اسے ذبح کروں گا، کھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے کہہ رہی ہے میرے 2 چھوٹے بچے ہیں اور اس پہاڑ کی چوٹی کے دامن میں ہیں، آپ میری جو ہے میرا ایک ہیلپ کریں، یعنی میری امداد کریں، اس سے یہ وعدہ کریں کہ چند منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر اس کے پاس واپس آ جاؤں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر سے کہا چند منٹ کے لیے اسے چھوڑ دے، اگر یہ ہرنی واپس نہ آئی میں تجھے ہرنی دوں گا، اس کے ڈبل ٹرپل جو ہے تجھے پیسے ادا کروں گا۔ اس نے کہا مجھے سچے معلوم ہوتے ہیں اور آپ کی ادائیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، آپ کا بول چال مجھے اچھا لگ رہا ہے، لہٰذا میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں۔ اس نے ہرنی کو چھوڑا، 15-20 منٹ گزر گئے، اب اس کے چہرے کے اوپر تیوڑی آ رہی ہے، غصے کے آثار آ رہے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو مان لیا ہے اور میری سارے دن کی دہاڑی اور میری کوشش ضائع ہو گئی ہے کہ اب وہ ہرنی واپس نہیں آئے گی۔ ابھی اس کے چہرے پر تیوڑی آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور دل میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اچانک دیکھتے ہیں وہ ہرنی جو ہے پہاڑی سے اتر رہی ہے اور سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے، جب اس نے یہ معاملہ دیکھا اس نے کہا آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وقت کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، جو میری شریعت پر عمل کرے گا، قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، تفلحون، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، جب تو نے اسے پکڑا ہوا تھا یہ چیخ رہی تھی، مجھے بلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، آپ ضمانت دیں
میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاتی ہوں۔ اس واقعے کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، جانور یعنی کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 مہینے کا بچہ تھا، آپ نے اعلان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے۔ آپ دیکھیں ماں کو اپنے لخت جگر سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ماں سے محبت کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا نجاتی تقاضا ہے، اس سے کامل ایمان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خنسہ 6 مہینے کا بچہ لے کر گود میں اٹھایا ہوا ایسے لے کر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، میرے پاس میرا کوئی بچہ نہیں تھا کہ آپ کی خدمت کے لیے بھیجوں، میرے پاس یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ اسے لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنسہ یہ میری کیا مدد کرے گا، میری کیا ہیلپ کرے گا، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، دودھ پیتا۔ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے یہ مدد تو نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، ہاں جدھر سے تیر آئے آپ اس کو اس کے سامنے کر دینا، آپ کو تیر نہ لگے میرے بچے کو لگ جائے، میرے بچے کو لگ جائے، میرا لخت جگر اللہ کو پیارا ہو جائے، آپ کو کوئی آنچ نہ آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی محبت ہوتی ہے ماں سے، ماں کو اپنے بچے سے، لیکن مائیں اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ماموں تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے، ان کی والدہ ایمان نہ لائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں جاتے ماں ڈانٹا کرتی تھی تو کیوں اسلام لایا ہے، میں قسم اٹھاتی ہوں تجھے کبھی دودھ اپنا نہیں بخشوں گی، تجھے کبھی نہیں معاف کروں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ماں ہے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا ادب و احترام کرنا، ماں کی عزت کرنا یہ میری اولاً ترجیح ہے۔ آپ نے ماں کے سامنے چوں چرا نہیں کرنی، ہاں اسلام لانا بھی ضروری ہے، کلمہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو جا کر سمجھاتے ہیں اور والدہ کہتی ہے مجھ جیسا پیار تجھے نہیں ملے گا۔ تو والدہ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ماں تو مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنے میرے آقا مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ جھلک تو میں نے تجھ میں دیکھی ہی نہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے۔ تجھے دیکھتا ہوں تو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، جگر کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن جب ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں ٹھنڈ بھی پڑتی ہے، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اور مجھے زندگی دوبارہ مل جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ترازو یہ کہتا ہے ماں تیرے اندر بھی وفا ہے لیکن وہ وفا سے بھی اوپر ہیں، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب ماں کو یہ بات کہی تو ماں نے پھر رحم آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ جب آپ کی بول چال کو سنا اور جتنا لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایسے ایسے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتی ہیں حضرت سعد کی والدہ بھی اسلام لے آتی ہیں۔ ایک نہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ انسان تو انسان رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں نے بھی محبت کی ہے، پیار کیا ہے، آپ سے وفا کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ قضائے حاجت کے لیے جب باہر جایا کرتے تھے
تو درخت اونچے اونچے ہوتے تھے، جب آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے درخت اپنی ٹہنیاں جھکا لیتے تھے، آپ کو ڈھانپ لیتے تھے کہ آپ پر کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی اتنا ادب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر میں 2 پتھر تھے، جب بھی میرے آقا میرے گھر میں آتے تھے دونوں پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دونوں پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، میں ان پتھروں کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ میرے آقا کا استقبال کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ میں نے ان پتھروں کو گھر سے نکالا نہیں بلکہ ان کو محفوظ کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا کہ آپ اپنا تھوک مبارک جب پھینکنے لگتے تھے تو صحابہ ایسے ہتھیلیوں کو کر لیتے تھے اور ہتھیلیوں پہ وہ تھوک ڈال کے ایسے مل کے اپنے چہروں پر لگا دیتے تھے اور ان کے چہروں پر نورانیت آ جاتی تھی۔ جس کو نہیں ملتا تھا وہ ایسے اس کے ہاتھ کو، جس کے ہاتھ پہ لگا ہوتا تھا اس ہاتھ کو ہاتھ لگا کے جو ہے مل لیتا تھا، اس کے چہرے پہ بھی نورانیت آ جاتی تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے حجامت بنائی تو جو بال کاٹے تھے وہ سنبھال کے کپڑے میں رکھ لیے، ایک تھیلی میں رکھ لیے، فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب مجھے قبر میں سلا دیا جائے میری آنکھوں کے اوپر یہ ہتھیلی رکھ دینا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں۔ اللہ کے فرشتے مجھ سے جب سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھ کر انہیں حیا آ جائے گی۔ ایسے ہی ناخن آپ ہر ہفتے کاٹا کرتے تھے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے سوموار کو کاٹتے تھے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ جمعے کو کاٹتے تھے۔ جمعے کو اگر ناخن کاٹے جائیں سنت کے مطابق تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹتے تھے تو صحابہ کرام ایک ایک ناخن لے لیا کرتے تھے، اس کو اپنے گھر میں تبرکن رکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ان ناخنوں کی برکت یہ ہوتی تھی ہمارے گھر سے رزق ہی نہیں ختم ہوتا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے جاتے کہتے کہ ہمارے دفن ہونے کے بعد ہماری آنکھوں پر یا ہمارے چہرے کے اوپر یہ ناخن رکھ دینا، یہ ان کی وصیت ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جو ہے انبیاء کے سردار ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے وفا کرنی چاہیے، ان کی طرف جس چیز کی نسبت ہے اس کا ادب و احترام اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔